السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، پورا ملک اس وقت میں بلکہ پوری دنیا جس وبائی مرض کے زیر اثر ہے اور اس کی تباہ کاریاں معاشی اعتبار سے، جانی نقصان کے اعتبار سے جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ناقابل تصور ہے۔ کوئی دن، کوئی صبح، کوئی شام ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی کی موت کی اطلاع نہ آ رہی ہو، بلکہ ہمارے شہر کا حال تو یہ ہے کہ ہر دواخانے سے روزانہ ایک دو جنازے ہر دواخانے سے نکل رہے، اس میں اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں۔ بہرحال اس وبائی مرض سے انسانیت دم توڑ رہی ہے، اور آنکھوں کے سامنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موت کی حکومت ہے، اور اس کا پنجہ جب چاہے، جس پر چاہے جی صاحب جو ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ اور بات بھی یہ ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ کس کا نمبر کب ہے کوئی بتا نہیں سکتا۔ ان حالات میں جہاں ہم سب احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، حکومت کی ہدایات کی روشنی میں وہ بہت ضروری ہے۔ اس سے ایک گنا آدمی بچ سکتا ہے اس مرض سے متاثر ہونے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ایک اور کام کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے، دوسروں کی موت کو دیکھ کر آدمی اپنی موت کی تیاری میں لگ جائے، دوسروں کی موت کو دیکھ کر آدمی اپنی موت کی فکر میں لگے۔ یہ وہ اہم ترین کام ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو رہی۔ تبصرے تو ہو رہے ہیں، بھئی فلاں صاحب مر گئے، فلاں صاحب کا انتقال ہوا، فلاں ایسے ہوئے، فلاں ایسے ہوئے۔ ہمارے تبصروں سے ان کی موت رکنے والی نہیں، اور ہمارے تبصروں سے وہ گیا ہوا واپس آنے والا نہیں۔
لیکن دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرنا یہ اصل میں عقل مندی ہے۔ اگر ہم نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہماری دنیا تو ایسے بھی گئی، آخرت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق موت کی تیاری میں لگ جا، موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ کس کا نمبر کب لگنے والا ہے، کس کا بلاوا کب آنے والا ہے، کون اس مرض میں مبتلا ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچنے والا ہے، کس کی گھڑیاں سانسوں کی باقی ہیں اور کس کی ختم ہونے کے قریب میں ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جی من دان نفسہ، جو اپنی حقیقت کو سمجھے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری دنیا میں لائے جانے کا مقصد کیا ہے، اور ساتھ میں وعمل لما بعد الموت، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگائے جو مرنے کے بعد کام دینے والے ہو، مرنے کے بعد کام آنے والے جو اصل ہے اس میں لگنا۔ وعمل لما بعد الموت، کیسے کٹھن مرحلے ہیں موت کے، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ فرعون کو چھوڑا، نہ قارون کو چھوڑا، نہ شداد کو چھوڑا، نہ افلاطون کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ تابعین کو چھوڑا، نہ انبیاء کو چھوڑا، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرحلے سے گزرے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر ایک کو جو دنیا میں پیدا ہوا اس کو دنیا سے فنا ہونا طے۔ یہ مت سمجھیے کہ بھئی وہ چلا گیا، نہیں، اس کا جانا ہمارے لیے عبرت ہے، اس کی موت ہمارے لیے جی صاحب الارم ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کوئی بھی انسان اپنی موت سے، اس کے صحیح وقت سے جی صاحب واقف نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہماری غفلت، ہماری بے توجہی ہمارا اپنا کتنا نقصان کرنے والی، ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور یہی وقت جو فرصت کا، جو ان حالات میں اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اگر اس وقت کو آخرت کی تیاری کے لیے ہم استعمال کر لیں، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ مرض کے شروع ہونے سے پہلے ہم لوگوں کا ایک مزاج تھا، جب کبھی کہا جاتا بھائی تہجد کا اہتمام کرو، جی پیر اور جمعہ کے روزے کا اہتمام کرو، روزانہ کم سے کم قرآن کا ایک پارہ تلاوت کرو۔ کیا کرنا مول صاحب، بہت بیزی ہے، فجر ہوتی نہیں ہوتی بس کام پہ جانا پڑتا، وہ کام یہ کام، ادھر ادھر، جی رات میں آئے تک تھک کے جو ہے 11-12 بج جاتے۔ اب اس وقت میں کیا ہوتا، بلکہ مشغولیت اور مصروفیت ایسی تھی، صبح اٹھے کھولو کے بیل کے جیسا، شام تک کام کرے، پھر آ کے مرے ہوئے مردے کے جیسا بستر پہ پڑ گئے، ہوش نہیں، حواس نہیں، ایسی زندگی تھی۔ ٹھیک ہے تب مصروفیت تھی، اب کیا ہے؟ اب کون سا ٹینشن ہے، کون سی مصروفیت ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ قرآن کا ایک پارہ پڑھنے کے لیے
اب کیا ہو گیا 100 مرتبہ اللہ اللہ بولنے کے لیے؟ اب کیا ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ کیا مصروفیت ہے؟ کچھ نہیں ہے، مگر دل اس کی طرف آمادہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا نہ پہلے مصروفیت تھی نہ اب مصروفیت ہے۔ اصل یہ ہے پہلے بھی توفیق اللہ کی نہیں ملی تھی، اب بھی اللہ کی توفیق نہیں مل رہی۔ بات فرصت کی نہیں ہے، بات اللہ کے توفیق کی ہے، اور توفیق اللہ ان کو دیتا ہے جو اندر سے طلب رکھتے ہیں، اندر سے فکر رکھتے ہیں، اندر سے تڑپتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے۔ مصروفیت تو ایک بہانہ تھا، ورنہ کرنے والوں کے لیے کتنا وقت اللہ نے 24 کے 24 گھنٹے فرصت کے دے دیے۔ دیکھیں اب کتنا پڑتا ہے، کتنا میرے پاس آتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ان کی موت ہمارے لیے الارم ہے، الارم۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ان کی موت پر تبصرے سے زیادہ اپنے موت کی فکر کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنا، موت کے لیے اپنے آپ کو جیسا جو ہے اس کے لیے مستعد رکھنا۔ موت کی تیاری کیسے کریں؟ مختصر سی 3 باتیں میں آپ کو بتا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ موت کی تیاری ان مراحل میں ہم کیسے کر سکتے۔ خدا نہ کرے، 100 مرتبہ خدا نہ کرے، شہر حیدرآباد، دنیا نہیں، شہر حیدرآباد کے ابھی گزشتہ ہفتے کے 2 واقعات سوشل میڈیا آپ بہت قریب ہے۔ دواخانے میں مرنے سے پہلے وہ سیلفی ویڈیو نکال کے رو رہا ہے، مجھے آکسیجن نہیں ہے، نہیں میں تڑپ رہا ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، اور پھر چند گھنٹوں کے بعد اطلاع آئی کہ وہ بھی دنیا سے گیا۔ ایک مسلمان صاحب وسیم، انہوں نے بھی یہی کام کیا ابھی 2 دن پہلے، پورے سیکشن کے اندر اکیلے کیسے پڑے ہوئے ہیں، کیسے تڑپ رہے ہیں، کیا حال ہے، عمر کیا ہے، کیا کوئی 70-80 ہے، 36 سال کا نوجوان۔ پرانے زمانے میں بولتے تھے اصل جوان 40 سال میں ہوتا، اصل جوانی آتی 40 سال میں، یہاں تو 36 سال ہے، چلا گیا ہاتھ سے۔ کون کہتا کس کا وقت کب ہے، کون کیسے مراحل سے گزرے گا؟ ان حالات میں ہماری ذمہ داری، مرد ہو عورت ہو، اللہ معاف کرے مردوں کی غفلت کا یہی حال ہے، عورتوں کو بتانے والا کون ہے؟ وہ تو 24 گھنٹے چولہا، چکی، چندیاں، چھنی، جیسا جو ہے بیلن، رکابی، اس کے پیچھے مر رہے وہ لوگ۔ ہم نے کبھی ان کو ان کی آخرت کی تیاری کی فکر نہیں دلائی، ان کو یہ نہیں بتایا کہ جیسے ہم مرنے والے موت تم کو بھی آئے گی۔ اللہ کیا فرما رہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے میرے بندے اس دن سے ڈر، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر جیسی زندگی گزارا ویسا تجھے بدلہ دیا جائے گا، اور تیرے کرنے جو کیا تو نے اس کے بدلہ دینے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اچھا کیے گا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اچھا کرے گا اچھا نتیجہ دیکھے گا، برا کرے گا برا وبال دیکھے گا۔
اس لیے اس وقت بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کو موت سے پہلے موت کے لیے تیار رہنا، اس کی تیاری کرنا۔ تیاری کتنے راستے سے؟ 3 چھوٹے چھوٹے کام۔ نمبر 1، موت کے لیے تیار رہنے کا مطلب یہ ہے آدمی ہر ہمیشہ توبہ اور استغفار کر کے تیار رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب صبح ہو جائے شام تک کا انتظار مت کر، شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کر، کبھی بھی پانسا پلٹ سکتا، پتہ بھی نہیں چلے گا تجھے کیا ہو رہا۔ توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ۔ توبہ کہتے ہیں آئندہ زندگی میں کچھ نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اس ارادے کا نام توبہ ہے۔ اور استغفار پچھلے جو ہو چکا اس پر نادم ہونا۔ کون سا بڑا مشکل کام ہے بھائی؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اوقات کے فارغ جتنے اوقات ہیں ہر وقت دل کے اندر اللہ، جو ہو گیا مجھ سے نہیں ہونا تھا، اللہ آپ معاف کر دیجیے۔ پہلا اور چھوٹا اور مختصر کام وہ ہے توبہ اور استغفار میں لگو۔ یہ موت سے پہلے موت کی تیاری ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ دوسرا کام ہے نیکی میں لگو۔ جو بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی نظر آئے، چھوٹے سے چھوٹا خیر کا کام ملے، چھوٹی سی چھوٹی اچھائی نظر آ جائے، کرنے کا موقع ملے، نیکی میں لگ جاؤ۔ موقع مل گیا قرآن پڑھنے کا، جتنی توفیق ہو پڑھ لو۔ موقع ملا کسی کی مدد کرنے کا، کر گزرو، انتظار مت کرو۔ اللہ نے دیا کچھ صدقہ کرنے کا، دل میں بات آ گئی، فوراً صدقہ کرو، انتظار مت کرو بعد میں کریں گے، نہیں۔ اب گیا وہ دور بعد کا، ککی میں پڑیں گے، کیلیں گے، حساب کساریں گے، کرا لیں گے، بعد میں مریں گے، وہ گیا دور۔ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، اب وہ تو کل ہماری باری ہے، اب کب کس کی باری ہے اندازہ نہیں ہے۔ نیکی میں لگو، چھوٹی سی چھوٹی نے کسی نیکی کو لا تحقیرن، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ کیوں؟ نیکی سے آخرت کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ پہلا کام کیا کرو؟ موت کی تیاری میں توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ۔ اور دوسرا کام چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو، خیر کا کام جو بھی نظر آ جائے اس میں لگاؤ اپنے آپ کو، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی جی صاحب جو کچھ پونجی اور سرمایہ ہے وہ نیکی کے کاموں میں لگاؤ۔ اور تیسرا اور آخری کام جو موت کی تیاری کے لیے ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دعا کرتے رہو اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے اعتدالیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے تیرے حکموں کو توڑ کر بہت بڑا ہم نے جرم کیا، بڑا ظلم کیا، آپ معاف کرنے والے۔ اللہ سے دعا کرو، اور دعا میں گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ اچھی موت کی بھی اللہ سے دعا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، بس جب تک زندہ رکھ۔
اور جب میرا مر جانا بہتر ہو اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اگر ہم دوسروں کی موت کو عبرت سمجھ کر چلیں گے، غفلت ختم ہوگی، توبہ کی حالت میں، نیکی کی حالت میں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی حالت میں اگر ہمارا پیغام اجل آ جائے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے ایسی حالت میں کہ اللہ راضی ہوگا، ورنہ تو ایسی حالت میں پہنچیں گے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو۔ اس لیے اس وقت میں مختصر سا پیغام وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے ہم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھ لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، سب بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں تیرے حکم سے بیمار ہوئے اور تیرے فیصلے سے بیمار ہوئے، اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، اے اللہ صحت بھی تیری بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ بیماری کی نعمت کا ہم میں تحمل نہیں ہے، اے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے مبدل فرما، اے اللہ سب بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مرحومین ہیں جو آپ کے فیصلے سے آپ کے پاس پہنچ گئے، اے اللہ ان کو اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو وسیع فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ اے اللہ ان کو راحت نصیب فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہر بیماری سے اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، تمام انسانیت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مرض کے خاتمے کی اے اللہ آپ اے اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے کہ اللہ مرض کے اثرات سے اے اللہ انسانیت اور تیری مخلوق محفوظ رہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔